بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حولا ولا قوتا الا باللہ کہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے درخت کا ایک پودا ہے، یہ 99 امراض کی دوا ہے جن میں سب سے ہلکی بیماری رنج و غم اور فکر و پریشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھا۔ اتفاقاً میری زبان سے لا حولا ولا قوتا الا باللہ نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو اس کے معنی کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر کسی شخص کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے کی قدرت نہیں، اور اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کسی شخص کو اللہ کی اطاعت کی طاقت نہیں۔ میرے پیارے دوستو، لا حولا ولا قوت الا باللہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس کے پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں کہ شاید بیان نہ کیے جا سکتے ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لا حولا ولا قوت الا باللہ کے وظائف کے حیرت انگیز اثرات اور روزانہ صبح یا شام کے وقت لا حولا ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے قبل پیارے دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو پیارے دوستو، اس آیت مبارک کے پڑھنے سے اللہ پاک غیبی خزانوں سے رزق عطا کرتے ہیں اور آنے والی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ پریشانی سے نکلنے کا یہ پیارا وظیفہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زبان سے ادا کردہ ہے، تو اس وظیفے کو اکثر ہمارے وہ بہن بھائی لازمی کریں جن کی اولاد جیلوں میں جھوٹے مقدموں میں پھنسی ہوئی ہے اور اولاد کے لیے پریشان ہے۔ ان کی رہائی کے اسباب پیدا کرنے والی یہ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر غلہ تھا، تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے
گمان بھی نہیں۔ مشکل کشائی اور پریشانی کے خاتمے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان کو جس وقت نصرت الہی میں تاخیر ہوتی نظر آئے اور دعاؤں اور التجاؤں کے بعد مایوسی چھانے لگے، قبولیت کے اثرات عیاں نہ ہو، تو پھر اپنے آپ پر نظر ثانی کرے اور سچی توبہ کرے، مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، بندہ اللہ کے سامنے اعتراف کرے کہ وہ نازل شدہ آزمائش کا حقدار ہے، نیز یہ بھی اعتراف کرے کہ وہ مستجاب الدعوات تو نہیں، البتہ رحمت الہی کا امیدوار ضرور ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے، تو اس وقت دعا کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، مشکلات کے بادل چھٹنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے عاجزی کرنے والوں کی ضروریات پوری فرماتا ہے۔ اور اس طرح اس آیت مبارک کو صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ پاک پھر آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے نکال لیں گے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں میرے دوستو 99 بیماریوں سے شفا خود اللہ پاک نے رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حولا ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم پڑھنا 99 بیماریوں سے شفا ہے، اور سب سے ہلکی بیماری غم ہے، اور انہی سے روایت ہے، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ہے، لا حولا ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے آگے گردن جھکائی اور تابع فرمان ہوا۔ اس حدیث شریف میں لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی بندہ بارگاہ الہی میں اپنی بے چارگی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا قدرت و طاقت کا اقرار کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ آپ کی توفیق اور عطا سے ہی ملتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اس حدیث شریف میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے سے 99 بیماریوں سے شفا حاصل ہونے کی نوید سنائی گئی ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری غم و فکر یا ڈپریشن ہے۔ باقی بیماریوں کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس میں انسانی میں لا تعداد بیماریاں ہیں جن کا بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ اندر ہی اندر پرورش پاتی رہتی ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مبارک کلمے کو پڑھتا ہے جو کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حکمت و مشیت کے مطابق اگر اس کی قسمت میں ان بیماریوں سے شفا یاب ہونا لکھا ہے اسے شفا عطا فرماتے ہیں، ورنہ یہ بیماریاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، کیونکہ از روئے حدیث کسی مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے یا کوئی بیماری آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اور از روئے شرع کسی بیماری سے شفا کے حصول کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے پیارے دوستو، رات کو سونے سے قبل لازمی اس کو 100 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا میں ہر طرح کی حاجات اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اسے اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کے لیے مخلوقات پر انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ اسی لیے علماء کرام نے اس مبارک کلمے کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ نعمتیں، رحمتیں اور برکات ہم مسلمانوں پر باران رحمت کی طرح برستی ہیں اور برسنے کو تیار ہوتی ہیں، مگر ہم ہی غفلت کی نیند سوتے ہیں، ورنہ استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور درود پاک، تلاوت کلام اللہ اور نماز وہ نعمتیں ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیں، کار بند ہو جائیں تو غم، پریشانی، قرضہ،
जादू, बेबरकती, बेरोजगारी का कभी तसव्वुर भी नहीं देखेंगे। मगर क्या करें, हमने शैतान को दोस्त बना रखा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी आपसे गुजारिश है, बराह करम आप आज ही हमारा चैनल इस्लामिक टीचर जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।